أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم محترم حاضرین، سیرت امہات المومنین اس سلسلے کی آج یہ چوتھی کڑی آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور آج انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے چوتھے اور پانچویں نمبر کی بیوی حضرت حفصہ بنت عمر اور حضرت زینب بنت خزیمہ، ان دو امہات المومنین کے بارے میں اور ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہم اور آپ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حفصہ بنت عمر، یہ حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی ہیں۔ حضرت عمر کو اسلامی تاریخ کا اور سیرت رسول کا کون سا ایسا طالب علم ہے جو نہیں جانتا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت عمر فاروق کا ہے۔ ان کے اسلام لانے سے، ان کے ایمان لانے سے اسلام کو ایک طاقت ملی، مسلمانوں کو ایک طاقت ملی، کھل کر کے اسلام کا اظہار کیا صحابہ کرام نے۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ حضرت حفصہ کی ماں کا نام تھا زینب بنت مظعون، یہ بہت مشہور صحابی تھے۔ حضرت عثمان بن مظعون ان کی یہ بہن تھیں، یعنی حضرت عمر فاروق کی جو اہلیہ تھیں، جو حضرت حفصہ کی ماں تھی، ان کا نام تھا زینب بنت مظعون۔ حضرت حفصہ کی پیدائش کب ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنائے گئے، جب نبی بنائے گئے، آپ کے بعثت کے 5 سال پہلے، جس سال خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے ہو رہی تھی اور مکہ کے کفار اپنی حلال کمائی سے چندہ کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اسی سال حضرت حفصہ حضرت عمر کے گھر میں پیدا ہوئیں۔
ظاہر ہے حضرت عمر فاروق کا جو گھر تھا، جو خاندان تھا، یہ اپنے آپ میں قبیلہ قریش کا بہت بڑا خاندان تھا. اس خاندان کو بنو عدی کہا جاتا ہے. قبیلہ قریش میں جو بڑے بڑے خاندان تھے ان کے الگ الگ ان کی ذمہ داریاں تھیں. تو حضرت عمر کا جو خاندان تھا، بنو عدی کا خاندان، اس خاندان کو یہ مقام حاصل تھا کہ یہ سفارت کا کام کرتے تھے. اگر قریش کے لوگوں کو کسی دوسرے علاقے میں اپنا سفیر بنا کر کے بھیجنا ہو تو بنو عدی سے، حضرت عمر کے خاندان سے سفیر جاتا تھا. یہ اس خاندان کی خاص بات تھی. تو حضرت حفصہ یعنی ایک بڑے خاندان میں اور حضرت عمر فاروق کے گھر میں آپ پیدا ہوئی. آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے حضرت خنیس بن حذافہ سہمی سے. یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ حضرت حفصہ کو لے کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کرتے ہیں. یہ دونوں میاں بیوی مدینہ ہجرت بھی کرتے ہیں. اور حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شرکت بھی کرتے ہیں. اور غزوہ بدر سے جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو اس وقت حضرت خنیس کا انتقال ہو گیا اور حضرت حفصہ بیوہ ہو گئی. حضرت حفصہ کی عمر اس وقت 30 برس کی تھی. اب حضرت عمر کو اپنی اس جوان بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی. ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سمجھدار انسان تھے اور انہیں اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ ابھی میری بیٹی کی عمر 30 سال ہے، اسے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی بیاہ کا جو نظام ہمارے یہاں رائج ہے اور جو نظام ہم اللہ کے رسول کی سیرت میں دیکھتے ہیں، جو صحابہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں، دونوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے یہاں 30 سال کی 35 سال کی عورتیں اگر بیوہ ہو جائیں تو لوگ ان کی شادی کرنے کو بہت اچھا نہیں سمجھتے. کتنی عورتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بھائی اس نے اپنے بچے کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی. بکواس بات ہے، یہ بکواس بات ہے. یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ انسان کی فطرت کے تقاضوں کے خلاف ہے. ہمارے یہاں کوئی ایک مرد دوسری شادی کر لے بہت بڑے عیب کی بات ہے بھائی، بہت بڑا گناہ ہے. جبکہ کتنی عورتیں سماج میں ایسی ہیں جو بغیر شوہر کے زندگی گزار رہی ہیں. مطلقہ عورت ہے، طلاق شدہ عورت ہے. ابھی ضروری تو نہیں کہ طلاق اگر ہوا ہے تو غلطی بیوی کی ہو، شوہر کی بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں ایسے بھی طلاق ہوتے ہیں کہ شوہر نشہ کر کے آیا، پی کر کے آیا، اس نے طلاق دے دی، مطلقہ عورت ہو گئی. اب بھائی وہ سماج میں اس کو کہتے داغدار ہو گئی. اب اس کی شادی کس سے ہوگی؟ اب یا تو اس کی شادی نہیں ہوگی، یا ہوگی تو اس سے ہوگی جو 50 سال میں 60 سال میں جس کی بیوی کا انتقال ہو جائے. اب اس بڈھے کے ساتھ اس 30 سال کی لڑکی کی شادی ہوگی. کیا ہے بھائی؟ یہاں ہم رسول کے صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، عدت گزرتی ہے اور فوراً نکاح کے پیغام، اور بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ، بڑے اونچے قسم کے لوگ بیوہ اور مطلقہ عورت سے شادی کرتے تھے. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کے اندر ایک بھوک رکھی ہے کھانے اور پینے کی بھوک، اور ایک بھوک رکھی ہے ہمارے جسم کی خواہش کی بھوک. اور اللہ کی قسم کھانے اور پینے کی بھوک سے کہیں زیادہ خطرناک یہ جسم کی بھوک ہے. آپ یقین نہیں کریں گے سماج کہاں جا رہا ہے اور بدکاری کے کون سے چور دروازے کھل رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ان گھروں میں جہاں گارجین سخت ہیں، ماں باپ سخت ہیں، دیندار ہیں، ان گھروں کی بات میں کر رہا ہوں. 13 سال کی بچیاں، 14 سال کی بچیاں، ان کے بوائے فرینڈ ہیں، ان کے لڑکوں سے دوستیاں ہیں، وہ لڑکوں سے ملنے جاتی ہیں اپنی ماں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، اپنے باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر. بھائی ماں باپ بہت سخت ہیں، مگر کتنی نظر رکھیں، کتنی نگرانی رکھیں گے. بچی گھر سے کہہ کے کہ میں اسکول جا رہی ہوں، اسکول نہیں گئی، وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کافی پی رہی ہے. اللہ اکبر. 13 سال کی معصوم بچی، 14 سال کی معصوم بچی جو ابھی بلوغت مکمل طریقے سے بالغ نہیں ہے. میں یہ کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اسی سماج کی حقیقت ہے میرے بھائی. اور جن گھروں میں والدین نے چھوٹ دے دی ہے کہ لڑکی جہاں چاہے جا سکتی ہے، وہاں تو اللہ ہی مالک ہے.
بھائیوں ہمیں اور آپ کو اپنے شادی بیاہ کے نظام پہ غور کرنا پڑے گا. لڑکے اور لڑکیوں کی شادیوں کو یہ ٹرخانہ بند کرو, رشتے لگا کے 3 سال بعد شادی کرو, غلط ہے یہ. نکاح کر دیتے ہیں بعد میں رخصتی. کیوں بھائی, کیوں کریں گے آپ رخصتی بعد میں؟ یعنی آپ اپنے لڑکے اور لڑکی کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں بھائی ہم نے تیرا نکاح کر دیا, تو مل سکتا ہے, تو ادھر ادھر جا سکتا ہے, جب ہمیں وسعت ہوگی ہم رخصتی کریں گے. بھائی اپنی وسعت کے دائرے تھوڑے تنگ کر دو. رسول کی شادی ہو رہی ہے, رسول کی 11 بیویاں ہیں, کہیں کوئی بارات کا چکر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. کہیں ولیمہ ہوا بھی, کہیں ولیمہ نہیں بھی ہوا. ولیمہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, سنت ہے, استطاعت کے اوپر ہے. 100 لوگوں کی طاقت ہے, 100 لوگوں کو کھلاؤ بھائی. لاک ڈاؤن ہے, کاروبار بند ہے, نہیں صاحب ہماری ناک کٹ جائے گی. بڑے لڑکے کی شادی ہم نے کی تھی, 500 لوگوں کی دعوت دی تھی. چھوٹے لڑکے کی شادی میں بھی 500 لوگوں کی دعوت ہونی چاہیے. بڑے لڑکے کی شادی تھی, ہم نے ڈال میں 16 جوڑے کپڑے بھیجے تھے, 20 جوڑے کپڑے بھیجے تھے. دوسرے لڑکے کی شادی میں بھی ہم 20 جوڑے کپڑے. کیوں بھائی؟ یہ رسمیں, یہ رواج, یہ ہمارے سماج کو کتنا کھوکھلا کر رہا ہے اور بدکاری کے کس گڈھے تک لے کے جا رہے ہیں, ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں. حضرت عمر کی بیٹی بیوہ ہوئی ہے. صحیح بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. حضرت عمر خود کہتے ہیں, یہ 4005 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری کی, کہتے میری بیٹی بیوہ ہو گئی, مجھے فکر لاحق ہو گئی. کہتے میں عثمان کے پاس گیا. اتفاق سے جب حضرت حفصہ بیوہ ہوئی تھی, اسی وقت حضرت عثمان غنی کی بیوی جو تھی, اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی, ان کا بھی انتقال ہوا تھا. حضرت عمر نے صاف جا کر کے عثمان سے کہا, عثمان غنی میں اپنی بیٹی حفصہ کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں. 2-3 دن کے بعد حضرت عثمان غنی نے کہا میرا ابھی ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا. حضرت عمر کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی, انہیں امید نہیں تھی کہ اتنا اچھا رشتہ ٹھکرا دیا جائے گا. اچھا باپ خود اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے جا رہا ہے, اس پر بھی ذرا غور کرنے کی بات ہے, ہمارے یہاں بڑے عیب کی بات مانی جائے گی. پھر اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں میں ابو بکر صدیق کے پاس گیا, دونوں میں دوستی تھی. ابو بکر صدیق کو میں نے یہ رشتہ پیش کیا کہ بھی آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں, ہماری دوستی جو ہے وہ سسر اور دامادی کے رشتے میں بدل جائے. حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی رسپانس نہیں دیا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور میں اسی تکلیف کے عالم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. رسول اکرم کے سامنے میں نے معاملہ سنا دیا کہ میں نے عثمان کو بھی رشتہ پیش کیا, ابو بکر صدیق کو بھی رشتہ پیش کیا, مجھے اپنی بیٹی حفصہ کی فکر ہے, لیکن ان دونوں حضرات نے میرے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار تو نہیں کیا, لیکن کوئی صاف جواب نہیں دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عمر یتزوج حفصہ من هو خیر من عثمان, حفصہ سے نکاح ایسا انسان کرے گا جو عثمان سے بہتر ہے, اور عثمان ایسی عورت سے نکاح کریں گے جو حفصہ سے بہتر ہے. تمہاری بیٹی کی شادی ایسے انسان سے ہونے والی ہے جو عثمان سے بہتر ہے, اور عثمان ایسی عورت سے شادی کرنے والے جو حفصہ سے بہتر ہیں. حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ ہے کہ میری بیٹی ام المومنین کے درجے پر فائز ہونے والی ہے. حضرت عمر فاروق واپس آئے اور حضرت ابو بکر صدیق کو یہ خوشخبری سنائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوہ بیٹی کو اپنے نکاح میں لینا چاہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا دراصل جب آپ کی بیٹی حفصہ بیوہ ہوئی تھی اسی وقت اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیال آیا تھا, اور اللہ کے رسول نے مجھ سے ذکر کیا تھا, لیکن میں اللہ کے رسول کے راز کو کھولنا نہیں چاہتا تھا. میرا یہ ارادہ تھا اگر اللہ کے رسول انکار کر دیں گے یا آپ کا ارادہ بدل جائے گا تب میں آپ جو رشتہ پیش کر رہے تھے میں قبول کر لیتا. یعنی آپ غور کریں کہ رشتوں کو لے کر کے صحابہ کی سوچ کیا تھی. پہلی بات تو یہ کہ عمر کا ڈیفرنس ان کے یہاں بہت اہمیت نہیں رکھتا تھا. لڑکی کی عمر کم ہے, لڑکے کی زیادہ ہے, چلتا تھا. لڑکی کی زیادہ ہے, لڑکے کی کم ہے, چلتا تھا. اور دوسری بات یہ کہ بھائی ہمارے یہاں ایک دوست اپنی بیٹی کی شادی اپنے دوست سے کرنے کے لیے عام طور سے تیار نہیں ہوتا ہے, لیکن یہاں اس سوسائٹی میں اس کو عیب نہیں مانا جاتا تھا اگر رشتہ اچھا ہے, دیندار ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی حضرت عائشہ ہیں, حضرت سودا ہیں,
آلریڈی 2 بیویاں ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق تیار ہوئے اور یہ نکاح ہوا اور بڑی ہی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور 400 درہم اس نکاح کا مہر طے ہوا اور شعبان سن 3 ہجری میں یہ نکاح ہوا. نکاح کے بعد اب ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں آلریڈی ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت سودا ہیں. اب ایک تیسرا حجرہ, ایک تیسرا کمرہ, اور ظاہر ہے نبی کا کمرہ کیسا تھا, وہاں کوئی ٹائلز تھوڑی بچھے تھے, وہاں کوئی بہترین پی او پی اور جھاڑ اور فانوس تھوڑی لگے تھے. کچا مکان ہے اور کھجوروں کے تنوں کا پلر ہے اور ایک معمولی سا دروازہ ہے اور اس پر ٹاٹ کا پردہ ہے اور اللہ کے رسول ایک معمولی سے ٹاٹ پر لیٹتے ہیں. یہ رسول کا کمرہ ہے, یہ رسول کی زندگی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے حضرت عمر کی بیٹی یہاں آ کے راج کرے گی. ان کو بھی پتا ہے رسول اکرم کی زندگی کیسی گزرتی ہے, مگر وہاں دنیا سے زیادہ دین پر نظر تھی. آج ہماری نظر دین پر نہیں ہے میرے بھائی. رشتوں ناتوں میں ہماری نظریں دین پر نہیں, ہماری نظریں خوبصورتی پر ہیں, ہماری نظریں لڑکے لڑکیوں کے مکان پر ہیں, ان کے کاروبار پر ہیں. حضرت حفصہ اللہ کے رسول کے گھر میں آتی ہیں. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کی تعلیم اور تربیت کا کیسے خیال رکھتے ہیں. ایک صحابی آتی ہیں حضرت شفا بنت عبداللہ, ان کو لکھنا آتا تھا. اللہ کے رسول نے ان کو متعین کیا کہ آپ میری بیوی حفصہ کو لکھنا سکھائیے. حضرت حفصہ نے حضرت شفا کے ذریعے لکھنا سیکھا. انہوں نے لکھنا بھی سکھایا اور کوئی زہریلا جانور اگر ڈنک مار لے, کاٹ لے, تو اس ڈنک کے اوپر کون سی دعا پڑھ کے دم کیا جائے وہ دعا اور علاج کا طریقہ بھی سکھایا حضرت شفا بنت عبداللہ نے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کی حدیثوں کو سنتی تھیں اور کہیں پر اگر کوئی سوال ہوتا تھا, کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا, کوئی مشکل ہوتی تھی تو اللہ کے رسول سے کلیئر بھی کرتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح مسلم کی 2496 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم میں ایسا کوئی آدمی انشاءاللہ داخل نہیں ہوگا جس نے پیڑ کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پیڑ کے نیچے 1400 صحابہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اس میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. اب حضرت حفصہ کا دماغ دیکھیے. حضرت حفصہ نے کہا, اللہ کے رسول ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ مریم میں, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. پل صراط کے اوپر سے ہر انسان کو گزرنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں کوئی نہیں جائے گا اصحاب بیعت الرضوان میں سے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حفصہ ذرا آگے کی آیت بھی تو پڑھ لو. اللہ نے کہا کہ جہنم کے اوپر سے سب کو گزرنا ہے, ثم ننجی الذین اتقوا, لیکن ہم متقی لوگوں کو بچا لیں گے. ظاہر ہے کہ یہ میرے جو صحابہ ہیں یہ متقی ہیں, یہ پل صراط سے پھسلیں گے نہیں, پل صراط سے گریں گے نہیں, یہ پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے. تو میرے بھائیوں, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کرتی تھی, جہاں مشکل آتی تھی پوچھتی تھی, اللہ کے رسول ان کے سوالوں کا جواب دیتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے اوپر جو قرآن نازل ہوتا تھا تو قرآن کوئی ایسا تو نہیں کہ اکٹھے اترا ہے, قرآن تھوڑا 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 کر کے اترتا تھا. اور جب قرآن اترتا تھا تو اللہ کے رسول کے صحابہ اس کو سن کر کے یاد کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول ایک بات کا اور خیال کرتے تھے کہ قرآن کو لکھواتے بھی تھے اور بتاتے تھے کہ یہ آیت سورہ نساء میں رکھی جائے, یہ آیت سورہ آل عمران میں رکھی جائے, یہ آیت سورہ بقرہ میں رکھی جائے, یعنی ان آیتوں کو قرآن میں کہاں رکھنا ہے یہ بھی اللہ کے رسول بتاتے تھے. تو قرآن کو لکھنے والے جو چنندہ صحابہ اور صحابیات تھے اس میں سے ایک نام حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کا بھی تھا, کیونکہ ان کو لکھنا آتا تھا. اللہ کے رسول نے اپنی اس بیوی کو لکھنا سکھایا تھا تو اس کا فائدہ اٹھاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے قرآن کی وہ آیتیں لکھواتے تھے. اب دھیرے دھیرے قرآن کی بہت ساری آیتوں کا ایک کلیکشن حضرت حفصہ کے پاس تیار ہو گیا. اب جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تو قرآن لکھت شکل میں بھی موجود تھا اور لوگوں کے دماغ میں بھی موجود تھا. قرآن کے حافظ بھی تھے ہزاروں کی تعداد میں, اور قرآن تحریری شکل میں بھی صحابہ کے پاس تھا, لیکن بکھرا ہوا تھا, اکٹھا نہیں تھا.
حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب جنگیں ہوئیں، خاص طور سے جو جھوٹے نبی پیدا ہوئے یا زکوٰۃ کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، تو ان جنگوں میں ایک بڑی تعداد میں ایسے صحابہ شہید ہوئے جو قرآن کے حافظ تھے۔ اب حضرت عمر فاروق کو ایک خطرہ ہوا، ایک ڈر محسوس ہوا کہ قرآن کے حافظ دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی حفاظت کا معاملہ مشکل میں آ جائے۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں، جو اللہ کے رسول کے اوپر قرآن کی آیتیں اترتی تھیں، اللہ کے رسول نے جو ترتیب بتائی تھی، جو آرڈر بتایا تھا، اسی ترتیب میں ان سورتوں کو، ان آیتوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کا ایک پینل بنایا، صحابہ کی ایک جماعت کو، ایک ٹیم بنائی اور کہا کہ آپ لوگ اس کام پہ لگ جائیے اور قرآن کی جو آیتیں اتری تھی ان کو اکٹھا کیجیے۔ تو اس موقع پر حضرت حفصہ کے پاس جو قرآن لکھا ہوا تھا وہ بڑا کام آیا ان کے پاس، یعنی قرآن کی بہت ساری آیتیں، زیادہ تر آیتیں ان کے پاس لکھی ہوئی شکل میں موجود تھی۔ بہرحال صحابہ نے آپس میں مل کر کے اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک اس قرآن کو مکمل کیا اور اس قرآن کی ایک کاپی تیار کر کے حضرت حفصہ کے پاس رکھوا دی گئی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا اور اسلام کا دائرہ تھوڑا اور بڑھا اور عراق اور شام اور عرب کے باہر بھی اسلام پھیلا، تو اب یہ اس بات کا ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے عرب کے اندر جو دوسرے علاقوں میں عربی بولی جاتی ہے، بھئی آج بھی سعودی عرب کی عربی الگ ہے، مصر کی عربی الگ ہے، عراق کی عربی الگ، عربی سب جگہ بولی جا رہی ہے لیکن لہجہ الگ ہے۔ مصر میں آپ چلے جائیں، وہاں جیم کو گاف کی طرح بولتے ہیں، جدہ کو گدہ بولیں گے، وہ لہجہ الگ ہے، بولنے کا انداز الگ ہے۔ تو اب لہجوں میں جب اختلاف شروع ہوا تو حضرت عثمان غنی کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کر کے عراق میں الگ تلاوت ہونے لگے، مدینہ میں الگ تلاوت ہونے لگے، مکہ میں الگ تلاوت ہونے لگے۔ بھئی قرآن عربی میں اترا ہے اور قریش کی زبان میں اترا ہے، جو اصل جو نبی کی زبان ہے، جو نبی کے خاندان کی زبان ہے، قریش کی زبان ہے، اس میں قرآن اترا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ کے پاس سے وہ قرآن منگوایا اور پھر اس قرآن کی مختلف کاپیز بنائی اور اس کو تمام اسلامک اسٹیٹس میں، عراق میں، بصرہ میں، شام میں، مصر میں، ہر جگہ اس کو بھجوا دیا۔ تو قرآن کی حفاظت میں اور قرآن کی تدوین میں حضرت حفصہ کا بہت بڑا رول ہے، اس کو یاد رکھنا پڑے گا۔ حضرت حفصہ ام المومنین، حضرت حفصہ کی یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو انہوں نے اس کو ادا کیا ہے۔ اچھا، حضرت حفصہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت عمر کی۔ حضرت عمر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، مزاج بہت تیز تھا۔ اب ظاہر ہے کہ باپ کا مزاج تیز تھا تو بیٹی پر اثر تو آنا ہے نا۔ حضرت حفصہ بھی مزاج کی تیز تھی۔ اچھا، دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، عورتوں کو بہت دبا کے رکھا جاتا تھا، یعنی اس سماج میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ عورت سے رائے لی جائے، عورت مرد کے معاملات میں بولے، عورت کو پرمیشن نہیں تھی۔ لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تو رسول نے اپنے گھر کا جو ماحول بنایا تھا، وہاں پیار بھی ہے، وہاں تکرار بھی ہے، وہاں منوانا بھی ہے، وہاں ماننا بھی ہے، وہاں روزہ نماز بھی ہے، وہاں بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول سب سے افضل انسان ہے، مگر آپ کی بیویاں آپ سے جواب سوال بھی کرتی تھیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی 4913 اور صحیح مسلم کی 1479 نمبر کی حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ دور جاہلیت میں عورتوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل کی اور عورتوں کو ان کا حق دیا، تب ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں، عورتوں کا بھی کچھ مقام ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں گھر میں بیٹھا تھا اور کسی مسئلے پر میں کوئی بات کہہ رہا تھا، تو اتنے میں میری بیوی نے کہا کہ لو صنعت کذا و کذا۔ حضرت عمر کی بیوی نے ان سے کہا کہ اگر آپ ایسا کر لیں اس معاملے میں تو میرے خیال سے بہتر ہے۔ اب بس اتنا بولنا تھا اس بیوی کا کہ حضرت عمر نے کہا مالکی، تیرا کیا کام ہے، ولیما ہاؤنا، تو یہاں کیوں کودی، اس معاملے میں تو کیوں کودی، وفیما تکلف فی امر اریدو،
میں اگر کوئی فیصلہ کر رہا ہوں تو تجھے اتنی جرأت کیوں ہوئی کہ تو بول رہی ہے؟ تو حضرت عمر کی بیوی نے کہا عجباً لکی یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے عجیب بات ہے. یعنی بیوی شوہر کا نام لیتی تھی اس دور میں، شوہر کا نام لینا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. حضرت عمر کی بیوی کہہ رہی اے خطاب کے بیٹے بڑا تعجب ہے تیرے اوپر، ما تريد ان تراجع انت، آپ کی بات کا میں نے جواب کیا دے دیا؟ آپ تو بالکل جو ہے مزاج باہر ہو رہے ہیں، آپے سے باہر ہو رہے ہیں. وَإِنَّ ابْنَتَكَ، آپ کی بیٹی حفصہ لَتُرَاجِعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول کی باتوں کا جواب دے دیتی ہے. حتیٰ یظل یومہ غضبان، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے اور دن دن بھر ناراض رہتے ہیں. حضرت عمر کو یقین نہیں آیا کہ میری بیٹی رسول کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے. انہوں نے فوراً چادر اوڑھی اور اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، حضرت حفصہ کے گھر، اور بیٹی سے آ کے کہا یا بنیتا، اے میری بچی، انکی لتراجعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صحیح بات ہے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کی باتوں کا جواب دے دیتی ہو اور کبھی کبھی اللہ کے رسول دن دن بھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں؟ تو حضرت حفصہ نے کہا واللہ انا لنراجع، اللہ کی قسم یہ بالکل صحیح بات ہے، ہم رسول کی باتوں کا جواب بھی دے دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھیے حضرت عمر، بہرحال حضرت عمر ہیں بھئی، وہ یہ بھی جان رہے ہیں کہ میری بیٹی رسول کی بیوی ہے. اگر رسول کی باتوں کا جواب دے رہی، رسول برداشت کر رہے تب تو جواب دے رہی ہے، مگر اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی ایک بات یاد رکھ، میں تجھے اللہ کی سزا سے اور رسول کی سزا سے میں تجھے ڈرا رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو رسول کو ناراض کر دے اور اللہ کا عذاب تیرے اوپر اتر جائے اور رسول تجھ سے ناراض ہو جائے. تو میں تجھے اللہ کی اور رسول کی سزا سے ڈراتا ہوں. اور اے میری بچی، یہ جو عائشہ ہے نا، عائشہ کا معاملہ الگ ہے. عائشہ کی خوبصورتی اور رسول عائشہ کو اتنا چاہتے ہیں، عائشہ تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے. عائشہ اگر رسول کی باتوں کا جواب دے بھی دیتی ہے تو تو اس کے چکر میں مت پڑ، تو کوشش کر کے رسول کی کسی بات کا جواب نہ دے. اللہ اکبر، بڑا سبق یہ مزاج کی تیز تھی. اب ایک عجیب بات بتانے جا رہا ہوں، شاید آپ لوگوں نے یہ بات سنی نہ ہو، پہلی بار سن رہے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غصے میں آ کر کے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دے دی. حضرت حفصہ کو ایک طلاق دے دی. اور یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں یہ ابو داؤد کے اندر 2283، ابن ماجہ کے اندر 2016 اور نسائی کے اندر 3560 نمبر کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک طلاق دیا، طلاق رجعی دیا، اور پھر اللہ کے رسول نے رجوع کیا. رجوع کیوں کیا؟ طلاق دے دیا تو رجوع کیوں کیا؟ اس میں بھی حضرت حفصہ کی ایک فضیلت ہے. بھئی اللہ کے رسول بھی ہیں اور انسان بھی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بات ناگوار گزر گئی ہو، کوئی گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہو، آپ نے غصے میں طلاق دے دی، لیکن پھر آپ نے رجوع کیا. اور رجوع کیوں کیا؟ جبریل کے آنے پر رجوع کیا. چنانچہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا راجع حفصہ، اے اللہ کے رسول آپ حفصہ سے رجوع کر لیجئے، فإنہا صوامۃ قوامۃ، حفصہ تو بہت روزہ رکھنے والی اور بہت تہجد پڑھنے والی اللہ کی بندی ہیں، بہت اللہ کی نیک بندی ہیں، آپ ان سے رجوع کر لیجئے. وإنہا زوجتک فی الجنہ، اور اللہ کے یہاں لکھا جا چکا ہے کہ حفصہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہیں، لہٰذا آپ ان کو اپنے نکاح سے نکال نہیں سکتے، آپ ان سے رجوع کر لیجئے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے رجوع کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چوتھے نمبر کی بیوی ہیں اور ان کی وفات ایک روایت کے مطابق سن 41 ہجری میں اور علامہ ابن سعد کی روایت کے مطابق سن 45 ہجری میں مدینہ میں ہوئی. اور مدینہ کے جو گورنر تھے حضرت مروان بن حکم، انہوں نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. ان کے بھائیوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور حضرت عاصم ابن عمر نے ان کو قبر میں اتارا. آپ سے تقریباً 60 روایتیں ملتی ہیں جس میں سے 4 روایتیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. آج کے درس میں
جو اللہ کے رسول کی دوسری بیوی کی زندگی کے بارے میں ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ نکاح کی ترتیب کے اعتبار سے رسول اکرم کی 5ویں بیوی ہیں. حضرت خدیجہ، سودا، عائشہ، حفصہ کے بعد 5ویں نمبر پہ کون ہے؟ حضرت زینب بنت خزیمہ. حضرت زینب بنت خزیمہ، ان کا سلسلہ نسب اگر ہم دیکھیں، ان کا پورا نام اور نسب کیا ہے؟ زینب بنت خزیمہ بن حارث بن عبداللہ بن عمر بن عبد مناف. قریش کا ایک بہت بڑا خاندان تھا بنو اسد، اس خاندان سے حضرت زینب بنت خزیمہ کا تعلق تھا. اور آپ کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ کی ایک سوتیلی بہن تھی حضرت میمونہ بنت حارث. یعنی آپ کی ماں اور حضرت میمونہ کی ماں ایک تھی، باپ الگ الگ تھے. ماں کا نام کیا تھا؟ ہند بنت عوف. ہند بنت عوف حضرت زینب کی ماں بھی ہیں اور اللہ کے رسول کی دوسری بیوی حضرت میمونہ کی ماں بھی ہیں. گویا حضرت زینب وہ بیوی ہے اللہ کے رسول کی جن کی سوتیلی بہن، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئی بہن، یہ دونوں بہن اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی. بعد میں اللہ کے رسول نے ان سے بھی نکاح کیا. حضرت زینب بنت خزیمہ کی شادی ہوتی ہے حضرت ابو عبیدہ بن حارث بن مطلب سے. یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے رسول کے دادا پر دادا ہاشم جو تھے ان کے ایک بھائی تھے مطلب، ان کے پوتے تھے حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب. اللہ کے رسول کے بڑے یعنی چچا لگتے تھے اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے تھے. تو حضرت عبیدہ بن حارث بن مطلب یہ شوہر تھے حضرت زینب بنت خزیمہ کے. غزوہ بدر میں، اسلام کی پہلی جنگ ہو رہی ہے غزوہ بدر. جب جنگ شروع ہوئی تو مشرکین کی طرف سے 3 لوگ آگے آئے. پہلا آدمی آیا ولید بن عتبہ، دوسرا آیا عتبہ بن ربیعہ اور تیسرا آیا شیبہ بن ربیعہ. اس زمانے میں جنگ کا ایک دستور تھا کہ جنگ جب شروع ہوتی تھی تو پہلے انڈیویژول جنگ ہوتی تھی، ایک ایک کر کے لوگ لڑتے تھے. تو یہ تینوں نکلے، یہ تینوں اللہ کے رسول کے خاندان کے ہیں، بنو عبد شمس کے ہیں. اب رسول کی عادت دیکھو، رسول کی ایک عادت یہ تھی کہ جب قربانی دینے کی بات آتی تھی تو رسول اپنی ذات کو اور اپنے قریبی لوگوں کو آگے کرتے تھے، اور جب فائدے کی بات آتی تھی تو رسول اپنے لوگوں کو دور رکھتے تھے. یہ بدر کی لڑائی کی بات کر رہا ہوں. مشرکین کی طرف سے 3 لوگ آگے بڑھے، ولید بن عتبہ اور شیبہ. اب ادھر سے 3 انصاری صحابہ آگے بڑھے تو ان تینوں مشرکین نے کہا بھائی تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، ہمارے مقابلے میں ہمارے خاندان کے لوگوں کو لاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھا تو اپنے خاندان کے صرف 2 آدمی نظر آئے، بنی ہاشم کے صرف 2 آدمی نظر آئے. ایک رسول کے چچا تھے حمزہ، ایک رسول کے چچا زاد بھائی تھے علی بن ابی طالب. اب بنی ہاشم میں کوئی تیسرا آدمی تھا ہی نہیں، تو اب اللہ کے رسول نے بنو مطلب سے تیسرے آدمی کو اٹھایا. یہ کون تھے؟ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے شوہر تھے عبیدہ بن حارث بن مطلب. اللہ کے رسول نے کہا حمزہ اٹھو، علی اٹھو اور عبیدہ اٹھو. اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو ہے اپنے فریق مخالف جو تھا عتبہ، اس کا کام تمام کر دیا. حضرت علی نے ولید کا کام تمام کر دیا، اور حضرت عبیدہ نے جب حملہ کیا تو شیبہ نے ان کے پیر پہ حملہ کر دیا اور فوراً ان کا ایک پیر کٹ گیا، وہ زمین پہ گر گئے. حضرت علی اور حضرت حمزہ آگے بڑھے اور انہوں نے شیبہ کا کام تمام کر دیا، اور پھر فوراً حضرت عبیدہ کو جنگ کے میدان کے باہر لے کے جایا گیا. بہرحال اتنا یعنی خون بہہ گیا کہ اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ ان کے انتقال کا ٹائم قریب ہے. تو اللہ کے رسول کے پاس حضرت عبیدہ کو لے کے آیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کے اوپر حضرت عبیدہ کا سر رکھا اور ان کے چہرے سے مٹی وغیرہ ہٹائی، اور اس کے بعد حضرت عبیدہ نے اللہ کے رسول سے کہا ارأیت ان مت دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول اگر میں اس حال میں مر گیا تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور فرمایا کہ ہاں بالکل تم جنت میں جاؤ گے، کیوں نہیں تم جنت میں جاؤ گے. پھر اس کے بعد حضرت عبیدہ نے کہا اراضٍ عنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں دنیا سے جا رہا ہوں، کہ آپ مجھ سے راضی ہیں، کہ آپ مجھ سے خوش ہیں؟ اللہ کے نبی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, अल्लाहुम्मा इन्नी उशहिदुका अन्नी राज़िन अन्हु, ऐ अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूं कि मैं अपने इस सहाबी से राजी हूं, मैं अपने इस चचा से राजी हूं, मैं उबैदा से राजी हूं। और उसके बाद हजरत उबैदा इंतकाल कर गए। अब हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा बेवा हो गई। हमारे यहाँ कोई औरत बेवा हो जाए तो हम ये समझते हैं बेवा की मदद का तरीका यह है कि उसके घर में हर महीने राशन का और अनाज का बोरा पहुंचाया जाए। भाई ये बेवा की मदद नहीं है। बेवा की मदद यह है कि उसकी शादी कराई जाए, उसकी शादी हो और उसका घर बस जाए, ये बेवा की मदद है, ये बेवा का सहारा है। बेवा के घर में अनाज पहुंचाना, उसके बच्चों की तालीम का इंतजाम कर देना, ये बेवा की मदद है ही नहीं है। हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा बेवा हो गई। और एक खास बात आपको और बताऊं, हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा ये दौरे जाहिलियत में भी गरीबों की इतनी मदद करती थी कि इनके घर में कभी पैसा रुकता नहीं था, दीनार रुकता नहीं था, दिरहम रुकता नहीं था। इनके घर में आने वाला कोई मिस्कीन खाली हाथ नहीं जाता था। दौरे जाहिलियत में भी हजरत ज़ैनब को उम्मुल मसाकीन कहा जाता था, मिस्कीनों की मां कहा जाता था, गरीबों की मां कहा जाता था। अब रसूल ने यह देखा कि यह औरत मेरे यानी खानदान की औरत है, मेरे चचा की खानदान के रिश्ते के एतबार से मेरे चचा की बीवी है और ये बेवा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का पैगाम भेजा। इद्दत खत्म होने के बाद निकाह का पैगाम भेजा और हजरत ज़ैनब के साथ अल्लाह के रसूल का निकाह होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल की ये बीवी निकाह के बाद सिर्फ 8 महीने जिंदा रहती है, सिर्फ 8 महीने। अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में सबसे कम मुद्दत तक रसूल के साथ रहने वाली यही बीवी हैं। 8 महीने अल्लाह के रसूल के साथ रहती हैं और उसके बाद इनका इंतकाल हो जाता है। रसूल की जिंदगी में रसूल की 2 बीवियों का इंतकाल हुआ। हजरत खदीजा का भी इंतकाल हुआ और हजरत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा का भी इंतकाल हुआ। मगर जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ था तो जनाजे की नमाज का हुक्म नहीं आया था। लेकिन हजरत ज़ैनब का जब इंतकाल हुआ तो जनाजे की नमाज का हुक्म आ चुका था। चुनांचे ये इकलौती उम्मुल मोमिनीन हैं, ये रसूल की इकलौती बीवी हैं जिनकी जनाजे की नमाज खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई है और बकी के कब्रिस्तान में दफन किया गया। इंतकाल के वक्त इनकी उम्र महज 30 बरस की थी और बकी के कब्रिस्तान में ये दफन है। रबीउल अव्वल सन 4 हिजरी में आपकी वफात होती है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में 5वें नंबर की बीवी हैं। अब इंशाअल्लाह इसके आगे हम अल्लाह के रसूल की अज़वाज मुत्तहरात का और हम मोमिनों की माओं का जो ये सिलसिला हमने उनकी सीरत का शुरू किया है, इस पर हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इन अज़वाज मुत्तहरात की, हमारी इन माओं की ज़िंदगियों में हमारे लिए जो नसीहतें हैं, जो असबाक हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपनी ज़िंदगी में हम सबको उतारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन ख़ास तौर से हमारी माओ बहनों को इन औरतों की तरह, रसूल की इन बीवियों की तरह दीन का पाबंद बनाए, दीन का खादिम बनाए, शौहर का खिदमत गुजार बनाए, सौम व सलात का पाबंद बनाए, पर्दा वाला बनाए, हया वाला बनाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने शादी ब्याह के निज़ाम को सुधारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने समाज में वो लोग जो बेवा हैं, मुतल्लक़ा हैं, या वो मर्द हजरात जिनकी शादी नहीं हुई है या शादी हो चुकी है, बीवी उनकी नहीं है, उनके निकाह कराने की और उनके निकाह को यानी इस चीज़ के सिलसिले में जो हमारे ज़हनों में गलत फहमियाँ हैं उनको अल्लाह ताला दूर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें निकाह को सादा और आसान बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।